قال الله تعالى وبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اس گیت کو اگر آف کر دے، ایک سادی آواز یہ دمک سی آ رہی ہے، ایک سادی آواز آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں ایکو بند کرنی ہے، گونج بہت زیادہ نا، ابھی ہم اس کو کچھ کہہ ہی نہیں، یہ خود ہی تقریر کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے نا، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتی ہے یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، آہت نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد
میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا ہوں۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کو یہاں تک عزت اور اہمیت عطا فرما دی کہ فرمایا جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ مجھے بتائیے ماں باپ کو یہ رتبہ، یہ مقام، یہ عزت، یہ مجد و شرف کہاں سے ملا؟ جواب ایک ہی ہے، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل معاشرے کی حالت اتنی دردناک تھی کہ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہے تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاشِ بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور جی ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے
उम्मुल मोमिनीन आप दीदा हो गई, आंखों में आंसू आ गए। तो हुजूर मैं सुनो आयशा, अगर कल क़यामत के दिन इन बच्चियों की माँ को जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया तो यही बेटियां दरमियान में आड़ बन के खड़ी हो जाएंगी कि मालिक हम तो अपनी माँ को जहन्नम में नहीं जाने देंगी, अल्लाह इन बच्चियों की सिफारिश कबूल करके इनकी माँ को जन्नत अता करेगा। कहाँ बेटियां बाइस से शर्म नंगवार समझी जाती थी, कहाँ बेटियां ही दखुल जन्नत का सबब करार पाई। खुद फरमाया जिसको अल्लाह ने दो बेटियां या दो बहनें अता की, फिर उसने उनकी परवरिश की, उनकी तरबियत की, यहाँ तक कि उनका निकाह भी कर दिया और फिर पीछे से भी उसने खैर खबर रखी, तो मेरे हुजूर फरमाते हैं इतना खुशकिस्मत शख्स है कल क़यामत के दिन मेरे इतने करीब होगा जितनी ये दो उंगलियां आपस में करीब हैं। ये एजाज़ ये तकरीम किसको मिलेगी? जिसने बेटियों से वफ़ा की होगी। बहनें क्या होती हैं ये ज़माने को मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया। आप जानते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम की ना कोई सगी बहन थी और ना कोई सगा भाई। मेरे हुजूर दुर्र यतीम हैं, लेकिन जब रज़ात का शर्फ अता करते हुए मेरे हुजूर हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ तशरीफ़ ले गए, तो आप जानते हैं कि उनकी एक बेटी थी जिनका नाम शीमा या शैमा बताया जाता है। वह भी रिश्ते में हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ाई बहन लगती थी। कबीला बनु साद के रवाज के मुताबिक शाम को जब माएँ खाना पकाने लगती तो बहनें अपने भाई गोद में उठाकर बाहर खुले मैदान में ले आती। हर बहन की गोद में उसका भाई होता और वो अपने भाई के हुस्न के कसीदे पढ़ रही होती। अगर किसी के भाई का रंग काला होता तो वो कहती रंग काला है तो क्या हुआ, मेरे भाई के नकूश देखिए कितने खूबसूरत है, इसकी उठी हुई नाक, इसकी झील जैसी खूबसूरत आंखें तो देखो कितनी प्यारी। तो वह नकूश को मयार हुस्न करार देती। और अगर किसी के भाई का रंग गोरा चिट्टा होता तो वो कहती रंग नहीं तो कुछ नहीं, हुस्न तो होते सारा रंगत में है, मेरे भाई का रंग देखिए कितना गोरा चिट्टा है। तो ये बहस मुबाहसा चल रहा होता और कोई बहन भी हाथ मानने को तैयार न होती। इतने में एक सिम से हज़रत शीमा अपना वीर मोहम्मद को उठा के ले आती और कहती ज़रा मेरे वीर का मुकाबला भी तो करो ना। तो वो कहती नहीं नहीं शीमा, तेरे वीर का मुकाबला तो नहीं ना, तेरा तो सारों का ही सरदार लगता है। तो तुम्हें आता हज़रत शीमा का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता और वो हुजूर अलैहिस्सलाम को सीने से चमटा लेती और दुआ देती रब्बाना अब खिलाना मुहम्मदा, इंशाअल्लाह मेरे वीर मोहम्मद को नज़र न लगे। आज मैं देख रही हूँ बच्चों का सरदार है, कल अपनी आँखों से देखूँ जवानों का भी सरदार बने। ज़िंदगी के लैलो नहार गुज़रते गए, हज़रत शीमा की शादी होगी। मदनी दौर की कहानी है और इत्तिफाक ये हुआ कि जिस कबीले में हज़रत शीमा की शादी हुई थी, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की लड़ाई और जंग उसी कबीले के साथ हुई। उनके कुछ बंदे कत्ल कर दिए और कुछ को कैदी बनाकर सहाबा अपने साथ ले आए। अरब के रवाज के मुताबिक कैदियों को छुड़ाने के लिए कौम के सरदार फिदिया और फ़ंड इकट्ठा करने निकले। हर दरवाज़े पर दस्तक देते और फ़ंड मांगते। चलते चलते हज़रत शीमा के दरवाज़े पर भी पहुंच गए। दस्तक दी तो पूछा कौन? कहा कबीले के सरदार हैं, फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं, तुम भी अपना हिस्सा डालो। पूछा ये फ़ंड किस लिए इकट्ठा हो रहा है, ये रकम क्यों जमा की जा रही है? तो कहा कि मदीने में एक शख्स है, इद्दाए नबूवत रखता है, उसने हमारे लोग पकड़ लिए हैं और हमने अपने कैदी छुड़ाने हैं। तो पूछा कि उनका नाम क्या है? किसी की ज़ुबान से बेसाख्ता निकला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अरसे के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम सुना तो आंखों में आंसू आ गए। कहा उन्होंने तुम्हारे बंदे पकड़े हैं? कहा हाँ उन्होंने हमारे लोग पकड़े। कहा फिर फ़ंड इकट्ठा करना छोड़ो, सिर्फ मुझे साथ ले चलो। कहा तुम क्या करोगी? कहा तुम्हारे कैदी छुड़ा के लाऊं। कहा तुम उनको जानती हो? कहा हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता, वो मेरे बचपन के वीर और भाई लगते हैं, मैं तुम्हारे कैदी छुड़ा के दिखाऊं।
حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار، میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ حبیب ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیمہ نے ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا، خلو سبیلی وعلموا انا اخت النبی، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئیں۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا، میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، حضور علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ، میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت لیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی، اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کوئی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں، اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا، تو ہم انہیں کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا۔ خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ، جا کر حضور علیہ السلام سے
चादर रहमत मांग लाओ। सैयदा हाजिर खिदमत हुई और आकर अर्ज़ की कि मेरी वालिदा चादर मांग रही हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने चादर भी उतार कर पेश कर दी और साथ फरमाया, बेटा अपनी वालिदा से पूछो ये चादर क्या करनी है। ये कहते कहते मेरे हुजूर भी साथ तशरीफ़ ले आए और हुजूर मैं खदीजा अपनी चादर क्या करनी है। अर्ज़ की हुजूर मुझे जो बुखार है लगता यूँ है कि जानलेवा साबित होगा। मेरी आरज़ू ये है कि मुझे कफ़न मिले तो आपकी चादर रहमत मिले। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का कितना बड़ा हवाला है कि बीवी आरज़ू कर रही हैं अगर मुझे शोहर की चादर में कफ़न मिल जाए तो ये आपके हुजूर मेरी बख्शिश की ज़मानत होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने चादर भी उतार कर पेश कर दी और साथ तारीख़ साज जुमला इरशाद फरमाया, हुजूर मैं खदीजा आपने तो सिर्फ़ चादर मांगी है, लौ अरती जिल्दी लाते तुकी, अगर आप मुझ मोहम्मद की जिल्द भी मांग लेती मैं वो भी उतार के पेश कर देता। ज़माने को रिश्तों का तकद्दुस मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की दहलीज से मिला है। साहिबो ये वो मोहब्बतों का दीन है, ये वो उल्फतों का पैगाम है, ये जोड़ने वाली वो बुनियादी तालीमात हैं जो लेकर मेरे हुजूर इस कायनात में जलवा फिरास हुए। हमने हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में कुमकुमे रोशन किए, हमने चरागा भी किया, हमने राहों में फूल कलियाँ पत्तियाँ भी बिछाईं, हम मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं और हम देगें भी पकाकर तकसीम कर रहे हैं। ये सब काम बाइस बरकत हैं, मैं इनकी नफ़ी नहीं करता। कोई नादान होगा जो इस उन्वान पर उलझ पड़े या कोई फतवा उम्मत पर लगा दे। मैं तो सिर्फ़ एक सादा सी बात कहता हूँ और अगर समझ आ जाए तो शायद ये एक बात भी काफ़ी हो। क्या ख्याल है यार, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी भी नहीं मनानी तो फिर कायनात में खुशी बचती कौन सी है? खुशी होती क्या है? खुशी कहते किसे हैं? इस कायनात की सबसे बड़ी खुशी ये है कि अल्लाह ने हम जैसों को सोने मोहम्मद अता कर दी है। ये कायनात की सबसे बड़ी खुशी है। और अगर किसी बेचारे को ये भी महसूस नहीं हो रही तो उससे झगड़ा बनता नहीं है, आप उसके लिए दुआ कर दीजिए। तो ये कुमकुमे, ये रोशनियाँ, ये चिराग, ये फूल, ये कलियाँ, ये महकते आंगन, ये सब बाइस बरकत। लेकिन जवानों याद रखना, ये सब कुछ बाइस बरकत होने के बावजूद भी ये सब कुछ आगाज़ सफ़र है, ये मंजिल नहीं है। मंजिल मेरे हुजूर की ज़ात है, मंजिल मेरे महबूब का पैगाम है, मंजिल उनकी सीरत है, मंजिल उनका उसवाए नूर है। तो बड़ा नादान होगा ना जो आगाज़ की झंडियों पे ही उलझ पड़ा और सारी ज़िंदगी उसी पे फतवे लगाता रहे। काश के वो एक कदम आगे बढ़ के देखता तो सही, शायद दिल के किसी खाने से ये आवाज़ भी आती कि यार जिस सफ़र का आगाज़ इतना खूबसूरत है उसकी मंजिल कितनी प्यारी हो। देखो चीज़ें मकासद से समझ आएंगी। मिसाल के तौर पे सादा सी बात है, आप गली से गुज़र रहे थे, शाम ढलते ही आपने देखा कि हमसायों ने बहुत ज़्यादा लाइटिंग करवाई है, कुमकुमे रोशन है, चिराग जल रहे हैं। तो आपसे रहा ना गया और आपको अच्छा भी ना लगा और आपने कहा यार इतनी महंगाई है, बिजली के बिल पहले इतने ज़्यादा आ रहे, इतने लाइटिंग, इतनी चिरागा की, इतनी रोशनी करने की क्या ज़रूरत थी? तो आपको अच्छा ना लगा तो आपने आगे बढ़कर घंटी बजाई, साहिब खाना से मुलाकात हुई, सलाम कलाम दुआ के बाद आपने कहा जनाब माज़रत चाहता हूँ, महसूस ना कीजिएगा, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई तो मैंने कहा कि मैं बात करता हूँ। कहा हुक्म फरमाएं, खैरियत हो? कहा आपको नहीं पता कि बिजली कितनी महंगी है और मुल्क मईशत और बहरान का शिकार है, तो ये इतने बल्ब जला दिए, इतनी रोशनी कर दी, इतनी लाइटिंग आपने करवा दी, तो अगर आप जैसे समझदार लोग भी ये करेंगे तो जनाब फिर मुल्क कैसे चलेगा? तो आपने कहा ओहो, असल में आपकी सारी बातें ठीक हैं, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन ना हमारे कल बड़े बेटे की शादी है तो हमने उस खुशी में ये लाइटिंग करवाई। तो आपने कहा अच्छा, मैं भी कहूँ ये बिला वजह तो नहीं जल रही थी ना? तो जनाब हम साए में रहते और हमें पता ही कोई नहीं। तो जनाब ये तो बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह बेटे को ज़िंदगी दे, ख़ानदान आबाद हो।
تو ہمیں بھی جناب شامل کیجئے نا، کوئی مہمان آ جائے تو بیٹھک بھی حاضر ہے، اور ویسے بھی حق بنتا ہے ہمارا، کوئی بستر یا کوئی چیز چاہیے ہو تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، ہم بھی اس خوشی میں شامل ہو۔ ایک لمحہ لگا، وہی لائٹنگ ہے، وہی چراغاں ہے، وہی کمکمے روشن ہے، جیسے مقصد سمجھ آیا تو آپ کا لہجہ بدل گیا، انداز تبدیل ہو گیا، وہ لائٹنگ جو بری لگ رہی تھی اب آپ دعائیں دے رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں بھی ساتھ میں شامل ہوں۔ میں کہتا ہوں یار چیزیں مقصد سے سمجھ آتی ہیں، ساری زندگی جھنڈیوں پہ فتویٰ ہی رہا، ایک قدم آگے بڑھ کے پوچھ ہی لیتے کہ یار پچھلے ماہ تو بجلی کا بل لے کے مزدور بھی روڈ پہ کھڑا تھا، اور آج مزدور بھی بچے کو کہہ رہا تھا بیٹا باہر والا بلب نہ بجھانا، سونے محمد کی آمد والا موسم ہے، رسول اللہ کی تشریف آوری ہے، روز روز بلب کوئی بھی نہیں جلاتا، اور پورا سال لوگ خیال ہی رکھتے ہیں، تو اگر کسی نے 4 بتیاں جلا لی، کسی نے تھوڑی لائٹنگ کرا لی تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ اور یہ بھی ہر کسی کا اپنا ذوق طبع ہے، وہ فرض واجب بھی نہیں تھا۔ میں تو ایک سادہ سی بات کہتا ہوں، ہر کوئی اپنی طاقت بساط کے مطابق، ذوق طبع کے مطابق خوشی منائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ خوشی ہو شریعت کے دائرے کے اندر، اور اگر شریعت کے دائرے سے پھلانگ کر کوئی رنگ اختیار کریں گے تو محض گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو کسی نے کہا یار یہ لائٹنگ کیا کروانی ہے؟ میں نے تو یہ سنا ہے کہ حضور علیہ السلام کو لوگوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند تھا، تو اس نے اچھا سا کھانا تیار کیا اور غریبوں کی بستی میں چلا گیا، اور جا کے حضور کے غریب امتیوں کو کھانا کھلا کے آیا۔ یہ بھی محبت کا انداز ہے۔ تو کسی نے کہا یار ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ بات بڑی پسند تھی کہ میرا امتی مجھ پہ درود پڑھے اور میرا رب ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو کہا ہم نہ لائٹنگ کروا سکتے ہیں، نہ کھانا بانٹ سکتے ہیں، لیکن محبوب کا میلاد تو ہم بھی منائیں گے۔ تو ہم بچوں کو لے کر بیٹھ گئے، سب اہل خانہ نے ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑی ہیں اور سونے محبت پہ درود پڑھ رہے تھے۔ تو یہ بھی محبتوں کا انداز تھا۔ تو کسی نے کہا یار ہم نے تو یہ سنا ہے حضور یتیموں کا آسرا تھے، بیواؤں کے لیے شفقت بھرا پیغام لے کر آئے تھے، تو میں یہی 20,000 روپیہ پکڑتا ہوں اور جا کے یتیموں کی بستی پہ راشن بانٹ کے آتا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ یار حضور کی تو آنکھوں کی ٹھنڈی نماز ہے، پنجگانہ نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، آج شب ولادت ہے، صبح اٹھ کے تہجد کے نفل بھی ادا کروں گا۔ تو یہ سارے محبتوں کے رنگ تھے۔ کاش کہ ہم محبت کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کا مزاج پیدا کریں۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب باعث برکت، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یاد رکھیے گا یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ میلاد والوں کی منزل کیا ہے؟ میری ساری باتیں 40 منٹ کی آپ کو شاید نہ یاد رہیں، 2 جملے یاد کر لیجئے گا۔ اور میلاد کی منزل پہ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، اور روزانہ ڈھلتے سورج کے ساتھ اور پھیلتی ہوئی رات کے ساتھ ہم نے اس پہ غور کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ میلاد والوں کی منزل کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب والا کھانا نکال کے دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو اور لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ یہ میلاد کی منزل ہے۔ ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑے ہم حضور کے عاشق ہیں؟ ہمیں سال کے بعد صرف جھنڈیاں لگا کے کیوں بتانا پڑا یہ عاشقوں کا گھر ہے؟ مزہ تو یہ ہے کہ نوجوان گلی سے گزر رہا ہو، اس کی جھکی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہوں سونے محمد کا غلام جا رہا ہے۔ قبال تو یہ ہے کوئی ہماری دکان پہ آئے تو وہ مطمئن ہو جائے کہ میرے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں ہوگا۔ تو کوئی پوچھے گا نا جناب اتنا آنکھیں بند کر کے اعتماد کس لیے؟
تو یار مزہ یہ ہے کوئی بطور حوالہ کہے تمہیں نہیں پتہ میں تجارت کسی پرائے سے نہیں کر رہا، میں حضور کے غلاموں سے تجارت کر رہا ہوں، اور حضور کے غلام تو کبھی دھوکہ دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ دیکھو یہ میرے حضور علیہ السلام کا کردار ہے نا، یہ میرے رسول کی سیرت ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، ننگی تلواریں لے کر خون کے پیاسے جان کے دشمن بن کے لوگ گھر کے باہر کھڑے ہیں، اور میرے آقا ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، یہ فکر قطعا نہیں ہے یہ میرے خون کے پیاسے بن چکے ہیں، بلکہ فکر کیا ہے، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ ان کو واپس کیسے کرنی ہیں۔ اللہ اکبر، کن کی امانتیں؟ جو صرف مذہب کے دشمن نہیں ہیں، جن سے عقائد کا صرف اختلاف نہیں ہے، جو اب جان کے بھی دشمن بن چکے ہیں۔ ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یار جو ابو جہل سے اتنا مخلص تھا، جو ابو لہب سے اتنا مخلص تھا کہ اس کے کہنے پہ تلوار لے کے میرے حضور کے گھر کے باہر آ گیا، یار وہ اپنی امانت ابو جہل کے گھر کیوں نہیں رکھواتا؟ وہ اپنی امانت ابو لہب کے گھر کیوں نہیں رکھواتا؟ اس لیے کہ جناب وہ جانتا تھا ابو جہل تو دھوکہ دے گا، سونے محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ یہ ہے وہ سیرت کا عنوان، یہ ہے وہ موضوع جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اس طرف نہیں آتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر مال بھی 1 نمبر کہہ کے پورا سیزن ہم بیچتے ہیں، اور بعد میں ہم مطمئن بھی ہیں، خوش بھی ہیں کہ ہمارا سیزن خوب اچھا لگا ہے، اور پھر ہم عمرہ بھی کر کے آ جاتے ہیں، پھر ہم مٹھائی کا ڈبہ بھی بانٹ دیتے ہیں، پھر ہم جو جلسہ بھی بہت بڑا کروا لیتے ہیں، تو میرے خیال میں پھر ہمیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ دھوکے کے ساتھ تو نہیں، جھوٹ کے ساتھ تو حضور نہیں کھڑے، میرے آقا تو ساری زندگی سچ کے ساتھ کھڑے۔ آقا کریم علیہ السلام سے بڑا سچا بھی کوئی شہر میں تھا؟ یار ایک اجنبی شخص شہر مکہ میں داخل ہوتا ہے اور آ کر اگر کسی کافر سے بھی پوچھتا ہے میں کسی معتبر، کسی با اعتماد، کسی سچے، کسی کھرے شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کافر اس کو ابو جہل کے پاس نہیں لے کے جاتا، وہ کافر اس کو ابو لہب کے پاس نہیں لے کے جاتا، وہ کافر مجبور ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے سونے محمد کی چوکھٹ پہ لے جاتا، کہتا ہے صادق بھی یہ ہے، امین بھی یہ ہے۔ مجھے بتاؤ جس امت کے پیغمبر کا پہلا لقب الصادق الامین ہو، اور وہ امت ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہ کر سکتی ہو کہ کاروبار سچ سے چلتا بھی ہے یا کہ نہیں، پھر سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں۔ آج کسی سے کیوں کہتا ہے جی باتیں ٹھیک ہیں آپ کی لیکن بس سسٹم نہیں چلتا، کوئی کہتا ہے حضرت مال بکتا ہی نہیں جب تک جھوٹ نہ بولے۔ ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کون جن کے پیغمبر کا پہلا لقب الصادق تھا، الامین جن کا لقب ہے، وہ امت جن کے پیغمبر کو کافر بھی سچا مان چکے تھے۔ وہ ریڈی والا بھی کہہ رہا ہے جو ہے وہ حضرت جھوٹ نہ بولے تو بکتا نہیں۔ چائنا تو پوری دنیا میں بیچ لیتا ہے، جاپان تو پوری دنیا میں بیچ رہا ہے، سچ تیرے اور میرے پیغمبر کا تھا نا، تعلیمات تو میرے اور تیرے رسول کی تھی، لیکن کافروں نے ان کی زندگی کا سچ اٹھایا اور پوری دنیا میں بیچ کے بھی دکھا دیا، خرید کے بھی دکھا دیا، بنا کے بھی دکھا دیا۔ لیکن آج اگر ہم 6 درجن کیلے رکھ کے ریڈی پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی یہی سوچ رہا ہے کسی دھوکے کے ساتھ یہ بک جائیں، تو پھر میرا خیال ہے کسی بڑے جلسے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے اندر اترنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایم پی اے بدلنے کی نہیں، ہمیں پہلے اپنے آپ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ آئیے سر سے لے کر پاؤں تک سچ کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کھڑے ہونے کا مزاج پیدا کریں، اور اگر ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم دیانت داری کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر میرے شیخ فرماتے ہیں یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری۔ پوری یاری کیا ہے؟ تم سچ کے ساتھ کھڑے ہو۔ پوری یاری کیا ہے؟ تم امانت داری کے ساتھ کھڑے ہو۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالو ایک باری۔ پھر تم لاکھ بار نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں، اگر تم صبح سے لے کر شام تک سچ، دیانت داری، امانت داری، اخلاق حسنہ کی زندگی کو اختیار کیا ہے، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالو ایک باری۔ پھر ایک بار پڑھا ہوا بھی روح کو سرشار کر دے گا اور روح کو مٹھاس عطا کرے گا۔
روح کو عشق رسول کی خیرات عطا کرے گا۔ آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجئے اور سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں مزید مجلس کا حصہ رہتا، لیکن مجھے عشاء کے بعد ایک اور جگہ پہ درس کے لیے پہنچنا ہے۔ میں مسافر ہوں اور میں بھی انشاءاللہ نماز ادا کروں گا پورے وقت پر۔ آپ احباب بھی نماز کا ضرور خیال کیجیے گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ مختصر دعا کے ساتھ اذان ہے اور فوری جماعت کھڑی ہے۔ امین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر جمع ہوئے، سب کا آنا قبول فرما۔ قرآن مجید کا حقیقی فہم اور نور نصیب فرما، جو کہا جو سنا عمل کے جذبے نصیب فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ۔